اگر آج کسی کو ہم کہیں نا کہ بھائی داڑھی رکھ لیں، سنت رسول چہرے پر سجا لیں، آگے سے جواب ملتا ہے اگر بیوی کہے گی تو رکھ لیں گے، ماں کا حکم ہوگا تو رکھ لیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی داڑھی ہم نے بھی لوگوں کی رضا کے لیے رکھنی ہے؟ اگر لوگوں کی رضا کے لیے ہم نے سنت رسول سجانی ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ مومن کے پیش نظر تو یہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ کریم بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، جناب علامہ شیر محمد خان شرک پور شریف والے، بہت ہی بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے متقی پرہیزگار بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر ایک نعت سنائی۔ جب اس نے نعت سنائی تو میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی تو نے نعت تو بہت پیاری سنائی، بہت لطف آیا، بہت مزہ آیا، لیکن کاش اگر تیرے چہرے پر سنت رسول ہوتی، کاش تیرے چہرے پر سنت رسول ہوتی تو اور ہی لطف آتا، اور ہی مزہ آتا۔ اب سنیں اس شخص نے آگے سے جواب کیا دیا۔ اس نے کہا میاں صاحب اگرچہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے لیکن میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہے، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ آج بھی لوگ داڑھی نہ رکھنے کے جواز میں ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اگرچہ داڑھی نہیں رکھی ہے لیکن ہم تو روزی حلال کماتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی کسی کا مال جو ہے ہڑپ نہیں کیا ہے، یعنی ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ جب اس شخص نے کہا کہ میاں صاحب میں نے اگرچہ داڑھی نہیں رکھی ہے لیکن میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، میاں صاحب کو غصہ آیا۔ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے کہا کہ تو چہرے پر داڑھی نہ رکھ کر مصطفیٰ کریم کا دل دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، میں نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے نفس کی ماننی ہے، ہم نفس کے پیچھے چل پڑے ہیں، ہم نے مصطفیٰ کریم کا فرمان نہیں ماننا ہے۔ یاد رکھو اگر پوری کائنات، پوری دنیا بھی آپ کے ساتھ ہو جائے لیکن مصطفیٰ کریم آپ سے ناراض ہو جائیں تو آپ جو ہے وہ دونوں جہاں میں رسوا ہو جائیں گے۔ ایسی جو ہے وہ پوری دنیا کی فرما برداری کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر پوری کائنات، پوری دنیا بھی آپ سے ناراض ہو جائے لیکن مصطفیٰ کریم آپ سے جو ہے وہ اچھے طریقے آپ کے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں تو پھر آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، کامرانی ہی کامرانی ہے۔ ہمارے جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے ایک قاری صاحب، اب ذرا اس بات کو غور سے سننا، جو کہتے ہیں، جو دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ ہم اگرچہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں لیکن ہم کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں۔ اب ذرا بات غور سے سننا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بڑا ہی متقی پرہیزگار شخص تھا، یعنی کبھی کسی کو اس نے تنگ نہیں کیا تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، تہجد گزار تھا، ہر وقت اللہ توبہ کرنی، لوگوں کو جو ہے وہ مال تقسیم کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا، جب اس کو دفنانے لگے، جب مردے کو دفناتے ہیں تو اس کے جو باندھ ہوتے ہیں اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ اس کو دفنانے لگے، اس کو لٹایا، مردے کا چہرہ جب لٹاتے ہیں تو کس طرف کرتے ہیں؟ قبلہ شریف کی طرف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اس کا چہرہ قبلہ شریف کی طرف کیا، جب چہرہ قبلہ شریف کی طرف کیا، جب ہاتھ پیچھے کیے تو چہرہ دوسری طرف مڑ گیا، یعنی اس کا چہرہ قبلہ شریف کی طرح نہیں ہو رہا تھا۔ سب لوگ پریشان حیران ہو گئے کہ بھئی یار اتنا متقی پرہیزگار شخص لیکن اس کا چہرہ قبلہ شریف کی طرف سے کیوں مڑ گیا؟ کہتے ہیں سب اتنے پریشان ہوئے لیکن آخرکار انہوں نے اس پر مٹی ڈالی اور واپس آ گئے۔ کچھ دنوں بعد ایک شخص کو وہ بندہ خواب میں ملا۔ جب وہ بندہ خواب میں آیا تو دوسرے شخص نے پوچھا کہ بھئی آپ مجھے ایک بات تو بتائیں،
آپ اتنے متقی پرہیزگار صوم و صلات کے پابند تہجد گزار لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا رویہ، لیکن جب آپ کو ہم دفنانے لگے آپ کا چہرہ ہم نے قبلہ شریف کی طرف کیا، لیکن آپ کا چہرہ دوسری طرف کیوں مڑ جاتا تھا؟ وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا کہ اگرچہ میں صوم و صلات کا پابند تھا، میں حاجی نمازی تھا، میں تہجد گزار تھا، میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، اگرچہ میں جتنا بھی نیک کار تھا، لیکن میرے چہرے پر سنت رسول نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا چہرہ میرے محبوب کے غلاموں کی طرح نہیں ہے، اس کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، لہذا اس کا چہرہ میرے گھر کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اس لیے میرے چہرے کو موڑ دیا جاتا تھا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اگر آپ جتنی بھی قبریں جہاں پر موجود ہیں تمام قبروں کو کھود کر دیکھ لیں، جس چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، جس چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کا چہرہ وہاں قبلہ کی طرف نہیں ہوگا، ان تمام کا چہرہ قبلہ سے مڑ کر دوسری طرف ہو جائے گا۔ خدا را اس بات کو سمجھو، اسلام کے مزاج کو سمجھو، ہر بات نفس کی نہیں ماننی چاہیے۔ جو بیوی جو ماں آپ کو کہتی ہے کہ بیٹا تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، جو ماں آپ کو کہتی ہے کہ بیٹا ابھی تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، اس ماں کو ایک بات ضرور کہنا کہ ماں اسلام سے پہلے تجھے لوگ منڈیوں میں بیچا کرتے تھے، تیرا ریٹ لگتا تھا، تجھے لوگ منڈیوں میں بیچا کرتے تھے، یہ اسلام ہی آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی آئے ہیں تو تیرے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ آج تیرے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت کو رکھ دیا ہے۔